اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کی دعا لینے کا ایک وظیفہ بتایا ہے، اور وہ بھی بخشش کا وظیفہ، اور وہ بھی اللہ کے سب سے مکرم مخلوق، گناہوں سے محفوظ فرشتوں کی دعا کہ اپنے جسموں کو صاف رکھو، اللہ تمہیں صاف اور پاکیزہ کر دیں گے۔ جب کوئی آدمی اپنے گھر میں رات گزارتا ہے اور وہ تو اس کے پہلو میں ایک فرشتہ آ بیٹھتا ہے، لا ينقلب ساعة من اللیل، جب بھی رات کے کسی حصے میں وہ کروٹ لیتا ہے تو فرشتہ یوں کہتا ہے، اللہم اغفر لعبدک فإنہ بات طاہرا، اے اللہ اس کی بخشش فرما دے اس لیے کہ یہ رات طہارت میں گزار رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کسی شخص کو غسل فرض ہو جائے، رات کے ابتدائی حصے میں غسل فرض ہو جائے، اور جسم کے اندر سے نکلنے والا، جسے کہیں کہ جس سے جسم ناپاک ہو جاتا ہے، وہ کیفیت آ جائے، تو کم از کم صورت یہ ہے کہ آدمی اپنے جسم کو اس گندگی سے صاف کر لے اور نماز کا سا وضو کر لے۔ کم از کم صورت یہ ہے کہ کم از کم وہ جسم پہ گندگی لگی نہ رہے، اور کم از کم نماز کا سا وضو کر لے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ اگر وظیفہ زوجیت کی ضرورت پڑتی تو وہ رات کے تہائی حصے میں اسے ادا کرتے، وظیفہ زوجیت، تاکہ جسم کو پاک کرنے میں جلدی اور آسانی بھی ہو، اور رات کے آخری حصے کے اندر اپنی جسم کو پاک کر کے اور پھر نماز کا، تہجد کا اہتمام اور دیگر معمولات کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ لیکن کم از کم درجہ یہ ہے کہ اگر یہ کیفیت رات کے ابتدائی حصے کے اندر ہو تو پھر فرمایا کہ طاہروا ہذه الاجساد، یعنی پھر اس کی صورت یہ ہے کہ آدمی وضو کر لے۔ ورد انہ یستحب الوضوء لمن جامع اہلہ، لکھا ہے کہ پھر مستحب ہے کہ جس نے اپنے وہاں وظیفہ زوجیت ادا کیا کہ وہ کم از کم وضو کر لے، اور اس نے اگر یہ چاہا کہ غسل کو مؤخر کر دے رات کے تہائی حصے تک، یعنی فجر کی نماز سے پہلے اگر اس نے غسل کو مؤخر کر دیا، گناہ کی بات